اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 114۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا۔ إن يدعون من دونه إلا إناثا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ فَخَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، نہیں ہے کوئی بھلائی ان کی بہت سی سرگوشیوں میں، الا من امر بصدقۃ، لیکن وہ سرگوشی جائز ہے جس میں بھلائی کا حکم کیا جائے، او معروف، نیک کام کا حکم کیا جائے۔ صدقے کا یعنی صدقہ اور خیرات، اور معروف بھلائی کی باتیں، نیک کام، اور اصلاح بین الناس یا لوگوں کے مابین اصلاح، صلح۔ من یفعل ذالک، اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا تلاش میں اللہ کی رضا کی، فسنؤتیہ اجرا عظیما، جلد ہی میں اس کو اجر عظیم دوں گا۔ ومن یشاقق الرسول، اور جس نے بھی مخالفت کی رسول کی، من بعد ما تبین لہ الہدی، بعد اس کے کہ اس پر ہدایت واضح ہو گئی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور پیروی کی اس راستے کی کہ جو مومنوں کا نہ تھا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اس کو میں پھیر دوں گا جہاں یہ پھر گیا، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالی نہیں بخشے گا اگر اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور بخش دے گا اس کے علاوہ جس کو چاہے۔ مَن یشرک باللہ، اور جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ گمراہ ہو گیا دور کی گمراہی سے۔ ان یدعون من دونہ الا اناسا، یہ نہیں پکارتے اس کے
اس کے علاوہ، لیکن وہ عورتیں ہیں، مؤنث ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، وہ نہیں پکارتے لیکن شیطان سرکش کو، لعنہ اللہ، جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہوئی ہے، اور اس نے روز ازل یہ چیلنج کیا تھا اللہ تعالیٰ کو، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، کہ میں ضرور تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا۔ اور یہ بھی اس نے چیلنج کیا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کو کہ میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ان کو میں امیدیں دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، ان کو میں حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، پھر وہ جانوروں کے کان چیریں گے، چارپائیوں کے کان چیریں گے، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، پھر یہ اللہ کی خلقت میں تبدیلی کر دیں گے۔ مَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانُ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جس نے بھی شیطان کو بنا لیا دوست اللہ کے سوا، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو وہ نقصان میں پڑ گیا، واضح نقصان میں۔ یعدہم، یہ شیطان جو ہے ان سے وعدے کرتا ہے، یمنیہم، ان کو امیدیں دلاتا ہے، ما یعدہم الشیطان الا غرورا، نہیں کرتا شیطان ان سے لیکن وہ وعدے جو سارے دھوکے ہوں، جھوٹے ہوں۔ اولئک مأواہم جہنم، ان سب کا ٹھکانہ، شیطان اور شیطان کے پیروکاروں کا ٹھکانہ جہنم ہے، لا یجدون عنہا محیصا، اس سے وہ خلاصی کا راستہ نہ پائیں گے۔ والذین آمنوا، اس کے برمقابل جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، سندخلہم جنات تجری، ان کو جلد ہی میں داخل کر دوں گا ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون ہے سچا، اللہ تعالیٰ کے وعدے سے سچا کون ہے؟ کس کا کہنا اللہ تعالیٰ کے سوا سچا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ سب سے زیادہ سچا ہے، اس کا قول سب سے زیادہ سچا ہے۔ سامعین کرام، وہ جو ہم نے مضمون پڑھتے آئے تھے گزشتہ سبق میں، یہ آج کا سبق اسی کا تسلسل ہے، اور وہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ایک بظاہر مسلمان شخص نے چوری کر لی، اور اس چوری کا الزام ایک بے گناہ کے سر پہ دھر دیا۔ پھر اس کے جو قبیلے والے تھے یا برادری والے تھے، وہ بھی مسلمان تھے، بظاہر مسلمان تھے، انہوں نے اس چور کی طرفداری شروع کر دی، اس کو سزا سے بچانے کے لیے مشورے شروع کر دیے، اور وہ چور جو تھا، جب اس کی حقیقت اللہ پاک نے قرآن میں نازل کر دی اور اس کی چوری پائے ثبوت تک پہنچ گئی، تو وہ چور جو ہے وہ مدینے سے بھاگ گیا، مرتد ہو گیا اور مکے چلا گیا، مشرکوں کے ساتھ مل گیا۔ تو اس کے تناظر میں یہ آیات ہے۔ لیکن سامعین اکرام، آج کا جو سبق ہے بہت اہم ہے، اور اس میں کافی ایسی بات ہیں جو آج کے معاشرے میں ہم اس میں مبتلا ہیں، تو جہاں جہاں ہم دیکھیں گے کہ وہ آیت ہمارے لیے فٹ بیٹھتی ہے تو اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ سب سے پہلی تو جو آیت ہم نے پڑھی ہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم، بہت سی سرگوشیاں جو ہیں اس میں بھلائی نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ سرگوشی اور یہ چھپ کے مشورے کرنا، رات کو مشورے کرنا، بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے نہیں پیدا کیا کہ یہ دنیا میں آ کے شیطان کی پیروی شروع کر دے، شیطان کے نقش قدم پر چلے اور
اس کے دھوکے میں آ جائے، ٹریپ ہو جائے، دنیا دار بن جائے اور پھر دنیا ہی کے بارے میں مشورے ہونے لگیں، یہ اللہ تعالیٰ اس کو بہتر نہیں سمجھتا، کیونکہ دنیا داری اور دنیا داری کے جو مشورے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے بہت سے ایسے مشورے ہیں جس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، یہ جو سرگوشیاں کرتے ہیں اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ سامعین کرام، آج کے دور میں آپ دیکھیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں آج کے دور کا تذکرہ کروں، میں شان نزول کے مطابق تھوڑی سی آپ کو بات کہہ دوں کہ جو مشورے یعنی جب چور نے چوری کا الزام کسی اور پر دھر دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بے گناہ کی بریت جو ہے قرآن میں فرما دی، تو پھر یہ لوگ جو تھے، جو اس کے برادری والے تھے، یہ مشورہ کرنے لگے کہ بھئی کیا کرنا ہے، آئندہ کا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اللہ کی اور اس کے رسول کی خلاف ورزی میں ہو رہی تھی، اور یہ جو ہے وکالت کر رہے تھے، طرفداری کر رہے تھے اپنے چور بھائی کی۔ تو یہ کام جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا پسند نہیں کیا، اور فرما رہا ہے کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، یہ جو سرگوشیاں کر رہے ہیں اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کی رضامندی کا باعث نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے ایک تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ تقریباً پکے دنیا دار بن چکے ہیں، اور ہماری سرگوشیاں جو اکثر سرگوشیاں ہیں وہ تو دنیا کے لیے ہوتی ہیں، دنیا کے مشورے ہوتی ہیں، کسی کی آپ مخالفت میں یعنی سرگوشیاں ہوتی ہیں، مختلف کاموں میں جس پہ اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہوتی ہے اس میں ہماری سرگوشیاں اور خفیہ مشورے ہوتے ہیں۔ اور ایسا ہے کہ آج کے معاشرے کا تو کوئی کل سیدھی نہیں ہے، اس معاشرے میں جس میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں اس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے، یعنی یہاں آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہے، اور مکمل طور پہ ناواقفیت ہے اپنے دین سے، اپنے اللہ سے، اپنے رسول سے، اپنے قرآن سے، اور دین کے مقاصد کو ہم سمجھ نہیں پا رہے، اور اگر سمجھے ہیں تو اسے غلط سمجھے ہیں۔ تو بہرحال یہ مضمون آتا رہتا ہے، لیکن یہ ایسی ناواقفیت جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ دین سے اپنے آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دین سے ہم واقف ہو جائیں، دین کے مقاصد کا ہمیں پتہ لگ جائے، اپنی پہچان ہو جائے، انسان کو اپنی پہچان ہو جائے، ظاہر کے دھوکے سے یہ نکل آئے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اس کا وقت گزرنے لگے، تو یہ حالت تو بہتر ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو سامعین کرام سچی بات یہ ہے کہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اور جس طریقے سے گزار رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے۔ یہ ایسے الفاظ ہیں کہ اس میں یعنی مجھے کوئی معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں ببانگ دہل کہہ سکتا ہوں کہ آج کا معاشرہ جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس معاشرے کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، اس کو اپنی پہچان نہیں ہے، اس کو اپنے مقصد کا، حقیقی مقصد کا پتہ نہیں ہے، اس کو قرآن کے بارے میں یہ نہیں جانتا، تقریباً دین کے ہر چیز کے بارے میں یہ ناواقف ہے، نماز کے مقصد سے غافل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے سے غافل ہے، جبھی تو اس نے ہر چیز سے منہ موڑا ہوا ہے اور عملاً رسول کی مخالفت پر آمادہ ہے یہ معاشرہ۔ تو یہ بات اچھی نہیں ہے، اس کا انجام جو ہے وہ آگے آ رہا ہے، آپ سنیں اور پھر خود ہی فیصلہ کریں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقہ، بہت سی سرگوشیاں جو ہیں وہ اچھی نہیں ہوتی، اس میں کوئی خیر نہیں ہوتا، لیکن ایسی سرگوشی جس میں کہیں صدقہ، خیرات
اور انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہو یا نیک بھلائی کی باتوں کا تذکرہ ہو رہا ہو، اس کے متعلق مشورہ ہو رہا ہو، یا کہیں دو بھائیوں میں، مسلمان بھائیوں میں جھگڑا ہے، اس میں اصلاح کی کوششوں کا مشورہ کیا جائے، تو یہ اس فہرست میں نہیں ہے، اس میں خیر ہے، لیکن جو اکثر سرگوشیاں ہوتی ہیں سامعین کرام، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور ایسی سرگوشیاں یعنی جس میں صدقے کا مشورہ ہو، نیکی کی باتوں کا مشورہ ہو، یا لوگوں کے مابین اصلاح کا مشورہ ہو، صلح کا مشورہ ہو، تو یہ تو اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا، من یفعل ذالک، جو کوئی بھی ایسا کرے گا، ابتغاء مرضات اللہ، تلاش میں اللہ کی رضا کی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، جلد ہی میں اس کو اجر عظیم دوں گا۔ لیکن اس کے برمقابل من یشاقق الرسول، جو مخالفت کرے گا رسول کی، من بعد ما تبین لہ الہدا، بعد اس کے کہ اس پر ہدایت واضح ہو جائے، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور وہ مومنوں کے طریقے کے علاوہ کسی اور راستے کا انتخاب کر لے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ سامعین کرام، شان نزول کے مطابق میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس شخص نے چوری کی تھی اور پھر اس نے ایک تو اپنے جرم کا ایک تو یہ غلط کام کیا، پھر ایک بہتان اور لگا دیا، بے گناہ پر بہتان لگا دیا، پھر اپنے جرم سے انکاری ہونے لگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی راہ اختیار کر لی اس شخص نے، جو کہ مکے کی طرف بھاگ گیا، مشرکوں کے ساتھ مل گیا، ظاہر ہے کہ رسول کی مخالفت اس نے اپنا لی، تو اس کا انجام آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نولیہ ما تولی، جس طرف یہ جانا چاہے گا ہم اسے چھوڑ دیں گے، ونصلہ جہنم، اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، اور ساعت مسیرہ، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سامعین کرام، من یشاقق الرسول، یہ آیت جو ہے، اب ظاہر ہے کہ یہ تو اس کا شان نزول میں نے آپ کو بیان کر دیا، لیکن اب اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ الفاظ بڑے واضح ہیں سامعین کرام، من یشاقق، جو کوئی بھی، خواہ وہ مدینے کا وہ چور ہو جو بھاگ کے مرتد ہو گیا، یا آج کے جو مسلمان ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہیں۔ آپ دیکھیں آج جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، وہ معاشرہ رسول کی مخالفت، رسول کے مشن کی مخالفت ہے حقیقت میں، یعنی جو رسول مشن لے کے آیا ہے اس کی، یعنی آج امت مسلمہ جو ہے، من حیث القوم، تمام دنیا کے مسلمان یکجا ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف اور ان کی مخالفت میں ان کا پروگرام ہے۔ رسول کا مشن کیا تھا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے رسول کو ہدایت اور دین حقہ کے ساتھ بھجوایا تاکہ اس کو لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ باطل ادیان پر اس دین حقہ کو غالب کر دے۔ اب آج آپ دیکھیں کہ کون سی مملکت ایسی ہے مسلمانوں کی، کون سی اسٹیٹ ایسی ہے جس کا منشور یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے دین پر مکمل طور پر عمل کرنا ہے اور اس کے دین کو دیگر باطل ادیان پر غالب کرنے کی پوری جد و جہد اور کوشش کرنی ہے کوئی ایسا منشور؟ ایسی کوئی مملکت ہے جس کا منشور یہ ہو، جو کہ رسول کا منشور تھا، جو کہ رسول کی ڈیوٹی تھی؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ،
وکفا باللہ شہیدا، اللہ تعالیٰ گواہی کے لیے کافی ہے۔ محمد رسول اللہ کیوں آئے تھے؟ اسی لیے آئے تھے کہ اللہ کا دین دیگر ادیان باطل پر غالب کر دے۔ لیکن حکومتیں تو یعنی دیکھیں، حکومتیں کیا ہیں؟ یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ تو عوام ہی ہیں جن کی حکومت بنتی ہے۔ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے عمال ہیں، جیسے تم ہوگے ویسے تمہارے حاکم ہوں گے۔ تو حاکموں کیا اس میں کوئی قصور نہیں ہے؟ بنیادی طور پہ تو ہم من حیث القوم، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ بات اگر میں ذرا بڑھاؤں تو زیادہ تکلیف دہ ہو جائے گی سامعین کرام۔ یشاقق الرسول کے الفاظ آئے، من یشاقق الرسول، جس نے بھی رسول کی مخالفت کی یا اس کی رسول کی مخالفت کی روش اختیار کر لی۔ اب آج آپ دیکھ لیں کہ ہم من حیث القوم رسول کی مخالفت، ہمارا یعنی ہمارا طریقہ کار کیا ہے؟ ہمارا سارے کا سارا طریقہ کار جو ہے وہ رسول کی مخالفت ہے۔ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اور تبھی تو ہم گمراہ ہو گئے ہیں سامعین کرام۔ یہ بات اتنی عجیب میں نہیں کر رہا، ہم یہ بات مان لینی چاہیے کہ ہم گمراہ قوم بن چکے ہیں، کیونکہ ہم نے حضور کی سنت اور ان کے جو قرآن ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا تھا کہ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، میں نے دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی تم گمراہ نہ ہوگے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اگر وہ چیزیں تم نے چھوڑ دیں تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ کون سی دو چیزیں؟ کتاب اللہ و سنت نبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کی کتاب، ان دونوں سے سامعین کرام ذرا آپ سنجیدگی سے، ذرا یعنی سیریس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہمارا رخ جو ہے قرآن ہے نہیں، ہمارا رخ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وہ سچا طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دکھایا ہے؟ نہیں، ہم تو حضور کے طریقے سے، میں الفاظ نہیں کہنا چاہتا لیکن یہ ہے، نعوذ باللہ کہہ دیتا ہوں، نعوذ باللہ اس طریقے سے ہم نفرت کرتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ تھی، جو زندگی کی سوچ تھی، وہ سوچ ہم قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ جو زندگی کی روش تھی، جو نمونہ انہوں نے چھوڑا، ہم وہ نمونہ اختیار کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہاں، دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، قرآن کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی خواہش کے مطابق ہم اختیار کرتے ہیں۔ حضور کی جو سنت ہمیں پسند آئے وہ ہم قبول کرتے ہیں، جو سنت پسند نہیں آتی وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس سے انحراف کرتے ہیں، اس کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں نا، یعنی یہ داڑھی شریف کی جو بات ہے یہ میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں، ورنہ یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ جس شخص نے داڑھی چھوڑ دی وہ پکا مسلمان بن گیا، یہ بات نہیں ہے۔ یعنی داڑھی میں اسلام نہیں چھپا ہوا، اسلام میں داڑھی ہے، لیکن میں اس کو ایک مثال کے طور پہ پیش کرتا ہوں دیگر مثالوں کی طرح، کہ ایک داڑھی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے اپنے حکمرانوں کو دیکھیں، 2013 ہے، اور حکمرانوں کی بات میں اس لیے کرتا ہوں کہ ہم ہی حکمران ہیں، یعنی ہم جیسے ہیں ویسے ہمارے حکمران ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے 2014، یہ میں بات کر رہا ہوں فروری 2014 میں، ہمارے جو تمام بڑے ہیں، جو تمام ملک کے سربراہان ہیں، عزام ہیں،
آرمی چیف ہیں، پولیس چیف ہیں، آپ دیکھ لیں 4 وزیر اعلیٰ ہیں، 1 وزیر اعظم ہے، 1 صدر ہے، 1 آرمی چیف ہے، 1 جو ہے وہ چیف جسٹس ہے۔ پھر آپ جو اپنے وہ دیکھ لیں، اخبارات، میڈیا دیکھ لیں، الیکٹرانک میڈیا، ظاہر ہے اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ سلطنت کا ستون ہے، تو اس کے آپ دیکھ لیں، اس کے اخباروں کو وہ دیکھ لیں، بڑے بڑے اخبار جو ہیں وہ، یہ تمام جو ہیں ان میں ایک شخص کی بھی داڑھی نہیں ہے، جبکہ داڑھی جو ہے سنت رسول ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک چیز کو آپ ہلکا سمجھتے ہیں تو تبھی تو اس کو آپ قبول نہیں کریں گے، یار یہ کیا چیز ہے۔ یہ دیکھیں رسول کی مخالفت، ایک قوم رسول کی، ہماری، یعنی میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حکمرانوں کا تو میں صرف نام لے رہا ہوں، اور حکمران کون ہیں؟ ہم ہیں، اور ہم نے ایسے لوگوں کو آگے بٹھایا ہوا ہے اور ان پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں جس کی داڑھی نہیں ہے، جو داڑھی منڈے ہوئے ہیں، اور وہ فخریہ اپنے بس ہر روز جو ہے داڑھی منڈواتے ہیں، ہر روز جو ہے کلین شیو جو ہے ان کا طرہ امتیاز ہے۔ یعنی آپ دیکھیں جو تمام بڑے بڑے ہیں وہ ہر روز جو ہے داڑھی منڈواتے ہیں، کبھی مطلب یہ نہیں ہوگا کہ یار آج چلو داڑھی منڈوا لی، 3 دن بعد منڈوا لینا، نہیں، ہر روز، بلکہ ہو سکتا ہے صبح شام۔ مجھے تو اتنا تجربہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے، میں صرف یہ ایک مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ صرف داڑھی، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جس شخص نے داڑھی چھوڑی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے، لیکن حضور کی سنت تو ضرور ہے۔ اب دیکھیں ان کو ہماری قوم ہلکا سمجھتی ہے۔ میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے ہمیں منع فرمایا ہے وہ ہم ببانگ دہل کر رہے ہیں، اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ کرپشن ہے، ہر محکمے میں آپ دیکھ لیں کرپشن ہے، کرپشن کے بغیر ایک محکمہ مجھے بتا دیں آپ پاکستان کا، اور یہ کون چلا رہے ہیں یہ محکمے؟ یہ ہم ہی چلا رہے ہیں۔ اس کے سربراہان کون ہیں؟ ہم ہی ہیں، مسلمان ہیں، اس کے سربراہان مسلمان ہیں۔ کرپشن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الراشی والمرتشی فی النار، یہ رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ آپ ایک ڈپارٹمنٹ مجھے پاکستان میں ایسا بتا دیں جس میں کام چوری نہیں ہے، جس میں حرام خوری نہیں ہے، جس میں کرپشن نہیں ہے، جس میں رشوت ستانی نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ہم ہیں، اور کوئی نہیں ہے۔ پولیس کا ادنا سپاہی لے گئے ڈی آئی جی اور آئی جی تک، آپ دیکھ لیں آج 2014 کی، آپ ہمارے سرحد کے جو آئی جی رہ چکے ہیں، میں نام نہیں لیتا، لوگ جانتے ہیں، ان پہ کرپشن کا کیس ہے، اور جو آپ کا سپاہی گشت کر رہا ہے وہ بھی ریڈیو والوں سے اپنا بھتہ لیتا ہے۔ یعنی سارا ڈپارٹمنٹ جو ہے، اور کیا پولیس، کیا فوج، کیا ہسپتال والے، کیا ڈاکٹر، کیا کمپاؤنڈر، اور کیا سی این ڈبلیو والے، اور کیا یعنی کوئی محکمہ اس سے بچا نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ رسول کی مخالفت ہے۔ رسول نے تو ہمیں ایک زندگی کا ایک تیار نقشہ دے دیا ہے کہ آپ نے زندگی ایسے گزارنی ہے، معاشرے میں ایسے رہنا ہے، یہ آپ کی پالیسیاں ہیں، حکومتی پالیسیاں بھی بتا دی ہیں، انفرادی احکامات بھی ہمیں دیے ہیں، لیکن رسول کے احکامات کی مخالفت ہمارا قومی شیوا بن چکا ہے۔ سامعین کرام، رسول کیا ہے؟ وہ یعنی رسول ہمیں اللہ کا دین بتاتا ہے۔ اللہ کا دین کیا ہے؟ اللہ کا دین، اللہ کے دین کا کیا مطلب ہے؟ کہ زندگی گزارنے کا طریقہ۔ دین کی میں آپ کو پہلے بھی آپ کو وضاحت کر چکا ہوں اور ابھی دوبارہ کر رہا ہوں۔ انسان کی کامیابی کا راز اس میں ہے کہ وہ زندگی اللہ کی مرضی کے ساتھ گزار دے۔ یہ 24 گھنٹے جو گزارتا ہے نا، یہ اللہ کی مرضی سے گزارے۔ اللہ نے اس کا پھر طریقہ کار بھی بتا دیا ہے
ہدایت اس کو کہتے ہیں ہدایت، بالہدا و دین الحق، ہدایت، ہدایت حضور کا طریقہ، دین حق کا جو ہے وہ قرآن ہے۔ یہ دو چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھجوایا ہے۔ ہدایت، خیر الہدی ہدی و محمد، بہترین طریقہ رسول کا طریقہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو بہترین طریقہ تو وہ ہے۔ اور زندگی دین کا میں آپ کو مطلب بتا رہا تھا کہ دین کا مطلب یہ ہے کہ آپ صبح سے لے کر شام تک جو بھی کرتے ہیں وہ اس میں اللہ کی رضا کے مطابق وہ سارے کام سر انجام دیں۔ آپ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، بازار میں جا رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، پیسے خرچ کر رہے ہیں اور پیسے کما رہے ہیں، یہ سارے کام جو ہیں، گھر میں آپ بیوی ہے، بچے ہیں، ماں ہیں، باپ ہیں، ان سارے طریقے جو ہیں وہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دی ہیں۔ یہ زندگی آپ نے کیسے گزارنی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، زندگی کا نظریہ کیا ہونا چاہیے، اس کا پھر طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، زندگی کیسے گزارنی چاہیے، یہ رسول نے ہمیں سب بتا دیے ہیں۔ اب رسول کی جو مخالفت کرے گا کیا مطلب، ان کا نظریہ قبول کرنے سے پس و پیش کرے گا، ان کا طریقے پر عمل کرنے سے پس و پیش کرے گا، ان کی ہدایت پر عمل کرنے سے پس و پیش کرے گا، یشاقق الرسول۔ اب اس میں ایک نقطہ ہے، یہ من کا لفظ ہے۔ من کا کیا مطلب ہے، جو کوئی بھی، جس نے بھی مخالفت کی، چاہے جس حیثیت میں بھی ہے، لیکن اگر اس نے مخالفت کی رسول کی، ذرا کان کھول لیں سامعین کرام، کب مخالفت کی، من بعد ما تبین لہ الہدی، بعد اس کے کہ اس پر ہدایت واضح ہو گئی۔ اب دیکھیں، ہدایت ہمارا دین قرآن یہ ہدایت ہے، رسول کا طریقہ موجود ہے، ہدایت واضح ہے۔ اس کے بعد اگر کسی نے رسول کے طریقے کی مخالفت کی، رسول کے سنت کی مخالفت کی، رسول کے قول کی، رسول کے عمل کی مخالفت کی روش اختیار کر لی، میں زور دے رہا ہوں روش پہ، یہ ہوتی ہے روش۔ ایک تو رسول کے طریقے پر چلنے کی روش ہے، آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہاں میں نے رسول کے طریقے پر چلنا ہے، آپ نے یہ ارادہ کر لیا۔ لیکن دوسری روش کیا ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے، میں نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے، تو یہ ایک روش دوسری ہے۔ تو جس نے وہ روش اختیار کر لی کہ جس میں رسول کی مخالفت ہے، وہ روش اختیار کر لی بعد اس کے کہ اس پر ہدایت واضح ہو گئی، من بعد ما تبین لہ الہدی، اب ویتبع غیر سبیل المؤمنین، یہ اتباع کرتا ہے اس راستے کی جو مومنین کا نہیں ہے، جو مومنین کا راستہ نہیں ہے، جو مومنین کا طریقہ نہیں ہے۔ مومنین کا طریقہ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے، مومنین کا طریقہ تو رسول کا طریقہ ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اس طریقے کی پیروی کرتا ہے جو مومنوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اور مومنوں کا طریقہ، ایک تو حضور کا سارا طریقہ مومنی کے طریقہ ہے، حضور کی سنت یہ مومن کا طریقہ ہے۔ اور پھر قرآن میں اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظی طور پہ بھی تذکرہ ہے، محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔
یہ طریقے بیان ہوئے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا والذین لا یشہدون الزور والذین لا یجعلون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. یہ صفات ہیں مختلف جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مومنوں کی بیان کر دی ہیں کہ یہ مومنوں کا راستہ ہے، یہ طریقہ کار ہے. لیکن میں نے آپ کو مختصر طور پہ بتا دیا کہ جو رسول کا طریقہ ہے، جو رسول کا راستہ ہے، وہی مومن کا راستہ ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ پیروی کرتا ہے اس راستے کی جو مومن کا نہیں ہے، جو مشرک کا ہے، جو منافق کا ہے، جو کافر کا راستہ ہے، اس راستے کی پیروی کرتا ہے جو دنیا داری کا راستہ ہے. سامعین کرام، تھوڑا سا میں نے آپ کے سمجھنے کے لیے بات کو آسان کر دیا ہے. ایک تو دنیا داری کا راستہ ہے، ایک دنیا داری ہے، اور ایک مولا کو مقصود بنا کے اس کے راستے پر چلنا ہے. دو ہی راستے ہیں سامعین کرام، آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں. یا تو دنیا میں طالبان دنیا رہتے ہیں، اور یا دنیا میں طالبان مولا ہیں. طالبان مولا تو بہت کم ہے. قلیل من عبادی الشکور، بہت کم ہے میرے بندوں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں. قلیل من عبادی الشکور، شکر گزار بندے کم ہیں. اور اکثر جو ہے وما یتبع اکثرهم الا الظن، بہت سے اپنے گمان کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں جو کہ خسران مبین ہے. تو اب یہ دو کام جس نے کر لیے کہ رسول کی مخالفت، رسول کے طریقے کی مخالفت، رسول کے حکم کی مخالفت، اور مومن کے طریقے کے خلاف، مومن کے راستے کے خلاف کسی اور طریقے کو اپنا لیا اس نے. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ میں اس پر زور نہیں کروں گا. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، میں اسے چھوڑ دوں گا جس طرف یہ پھر گیا. وَنُسْلِهِ جہنم، یعنی میں اس پر زور نہیں کروں گا. یہ مضمون میں بیان بھی کر چکا ہوں، آتا رہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین. اب دیکھیں وہ اصحاب کرام تھے سامعین کرام جن کے بارے میں یہ آیت ہے، وہ اصحاب کرام تھے بظاہر. کیوں؟ ایمان لائے ہوئے تھے، یعنی اللہ کا توحید کا کلمہ انہیں پڑھا تھا، رسول کی رسالت کی شہادت دی ہوئی تھی. لیکن ایک عمل انہوں نے کیا، پھر اس پر ڈٹ گئے اور معافی نہیں مانگی، اور پھر بھاگ کے چلے گئے، مکے چلا گیا، مرتد ہو گیا. تو اللہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اسے نہیں روک رہا. اللہ تعالیٰ نے نہیں روکا اسے کہ بھئی کہاں جا رہے ہو، تم تو اصحاب رسول میں سے ہو، تم کہاں جا رہے ہو. نہیں روکا اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نہیں روکتا. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، بے نیاز ہے اللہ پاک. جو راستہ اس نے اختیار کر لیا ہے ہم اس کو اسی پر رہنے دیں گے. لیکن آخرت نُسْلِهِ جہنم، پہنچے گا کہاں؟ جہنم میں. وساءت مصیرا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. جہنم جو ہے وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، واپس لوٹنے کی جگہ بہت بری ہے. اب آگے جو ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ بخشش نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور بخش دے گا اس کے علاوہ جس کو بھی چاہے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ بخشنا چاہے بخش دے گا. یعنی شرک ناقابل معافی ہے. سامعین کرام، یہ ایک ایسی آیت ہے جس کے بارے میں ہم لوگ تھوڑی سی غلط فہمی میں مبتلا ہیں،
اور جیسے کہ اور بہت سی غلط فہمیاں ہیں، لیکن اہم ترین غلط فہمی یہ ہے کہ ہم موحد ہیں، ہم توحید پرست ہیں، کیوں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ دیکھیں، لفظی کلمہ پڑھ لینے سے بظاہر آپ شریعت کی نظروں میں تو مسلمان ہیں، لیکن حقیقت تو پھر اللہ تعالیٰ، وہ تو پھر روح سے تعلق رکھتی ہے، وہ تو پھر نیت سے تعلق رکھتی ہے۔ اصل میں بات ایسی ہے سامعین کرام کہ شرک کی جس طریقے سے ہمیں جو ہمارے ذہن میں ہے وہ تھوڑا سا کچا ہے، یعنی غلط لکھا ہوا ہے۔ شرک کی تعریف آپ سن لیں، یہ تو کتابوں میں عام طور پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو اگر آپ نے اس کا یعنی برابر جانا تو وہ شخص جو ہے مشرک ہے اللہ کی ذات و صفات میں۔ اب دیکھیں، یہاں ایک دو چیزیں آ گئیں، ایک ذات آ گئی، ایک صفات آ گئی۔ شرک ذاتی بہت کم ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں سامعین کرام۔ مشرکین مکہ جو کٹر مشرک تھے، لیکن وہ بھی ذاتی شرک کے دعوے دار نہ تھے، شرک ذاتی میں ملوث نہ تھے، وہ شرک صفاتی میں ملوث تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ خالق السماوات والارض کو ایک اللہ تصور سمجھتے تھے، بلکہ یقین کرتے تھے۔ قرآن میں ہے، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ شرک صفاتی جو ہے، یہ شرک ذاتی جو ہے، یہ کم ہے، تقریباً نہیں ہے۔ اکثر لوگ جو ہے شرک صفاتی کا مرتکب ہوتے ہیں۔ شرک صفات یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو بھی اس کے ہم پلہ قرار دے دیتے ہیں اور یوں مشرک بن جاتے ہیں، مشرک کہلاتے ہیں۔ یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں اگر کسی کو بھی آپ اس کے ہم پلہ قرار دے دیں تو یہ شرک صفاتی ہو گیا اور وہ شخص مشرک ہو گیا۔ اب دیکھیں، میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں نا کہ صرف نام جپ لینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اصل تو یعنی اصل دیکھا جائے گا حقیقت، کہ حقیقت میں ایک کھانا ہے، ایک مشروب ہے، مثال کے طور پہ اس میں زہر ملا ہوا ہے، زہر کی آمیزش ہے۔ کوئی آپ کو خبر دیتا ہے کہ اس مشروب میں زہر ہے اور یہ جو کوئی بھی اسے پیے گا اس کو ہلاک کر دے گا۔ اب دو پیاسے ہیں، یا چلیں ہم 3 تصور کر لیتے ہیں، یعنی اس لیے میں وہ کہہ رہا ہوں نا کہ کافر و مشرک، یا 4 کر لیتے ہیں، کافر، مشرک، منافق، مومن، 4 کیٹیگریاں ہیں۔ تھوڑی سی توجہ دیں۔ ایک گلاس میں مشروب ہے، 4 پیاسے 4 ہیں، ایک انکار کرنے والا ہے، ایک شخص تو انکار کرنے والا ہے اس زہر سے کہ اس میں زہر ہے ہی نہیں۔ دوسرا شخص کہتا ہے یار ہو سکتا ہے یعنی اس میں جو ہے یہ دوسرا گلاس جو رکھا ہے اس میں بھی وہ زہر ہو، ایک میں زہر ایک میں ہے، 2 گلاسوں میں نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ دوسرے میں بھی یہ خاصیت ہے کہ اس سے ہلاک ہو جائے گا۔ تیسرا شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں، یہ باقی 2 منافق اور مومن جو ہیں یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہاں اس میں زہر ہے۔ جو 3 اشخاص ہیں، کافر، مشرک، منافق، یہ تینوں اشخاص جو ہیں اس مشروب کو پی لیتے ہیں۔ منافق اگرچہ زبان سے کہتا ہے
کہ ہاں اس میں زہر کی آمیزش ہے، میں مانتا ہوں، لیکن وہ اسے پی لیتا ہے، مشرک بھی پی لیتا ہے، کافر بھی پی لیتا ہے، صرف منافق یہ مومن جو ہے یہ نہیں پیتا، وہ اس سے بچا رہتا ہے اس کو پینے سے۔ آپ مجھے بتائیں کہ بچے گا کون؟ اب ظاہر ہے کہ جس نے وہ شربت نہیں پیا ہے، وہ زہر آلود شربت نہیں پیا ہے، وہی بچ جائے گا، باقی تو چلے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ شرک، یعنی اصل میں ہمارے معاشرے میں یہ شرک ایسا رچ بس گیا ہے، یا اس کی جو تعریف ہے ایسے غلط انداز میں ہمیں کی جاتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صفت ہم پہ فٹ نہیں آتی، یہ شرک کی صفت، شرک صفاتی۔ خوب سامعین سمجھ لیں، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں مجھے بتائیں کہ بھئی تم تو یہ غلط بات کہہ رہے ہو، شرک صفاتی کی میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے اہم جو صفت ہے ہمارے لیے سامعین اکرام، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت الوہیت، یعنی جو ہماری انسان کی کامیابی کے لیے اور ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو سب سے پہلے تسلیم کر لے کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت الوہیت ہے، انسان کی کامیابی کی سب سے پہلی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ تسلیم کرے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ اس کی کامیابی کے لیے یعنی اولین شرط ہے سامعین اکرام۔ تو جب آپ اس بنیادی صفت کو مان لیں گے اللہ تعالیٰ کی، اب یہ ہے کہ صرف ماننا زبان سے نہیں، بلکہ کامیابی تو یہ ہے کہ آپ اس پر عمل کر کے دکھائیں، یا اس پر عمل کریں، یا مان لیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ الہ، اب ہم آتے ہیں الہ کی تعریف کی طرف۔ اگر کسی نے اللہ کے سوا کسی اور کو بھی الوہیت کا درجہ دے دیا تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا وہ شرک صفاتی کا مرتکب نہیں ہوا؟ یعنی اللہ تو الہ واحد ہے، اب ایک ایسا شخص ہے جو کسی اور کو بھی الہ کا زبان سے تو نہیں کہتا لیکن الہ کا درجہ دے دیتا ہے، دوسری ہستی کو الہ تسلیم کر لیتا ہے کہ ہاں اس کا کہنا بھی ماننا چاہیے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عملاً طور پہ تو وہ یعنی شرک کا ارتکاب کر رہا ہے، جو کہ زبانی طور پہ تو اللہ تعالیٰ کو الہ واحد تسلیم کرتا ہے، لیکن عملی طور پر اس کے مزید الہ بھی ہیں، مزید معبودان باطل بھی ہیں، اور یہ صفت الوہیت ایسی ہے کہ اللہ تو ایک ہے، یعنی ذات میں نہ اس کا نام کا کوئی شریک ہے اور نہ ہو سکتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی صفت الوہیت ہے اس میں معبودان باطل بھی ہو سکتے ہیں اور معبود حق تو وہ ہے ہی، معبودان باطل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بعض لوگ ایسے ہیں، ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو الہ واحد تسلیم کر لیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں توحید کا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن عملاً دیدہ دانستہ یا نادانستہ، میں یہ کہہ لوں گا نادانستگی طور پہ وہ اللہ کے سوا اور ان کے معبود بنے ہوئے ہیں، ان کی وہ پرستش کر رہے ہیں، ان کی وہ پوجا کر رہے ہیں، ان سے وہ محبت کر رہے ہیں۔ تو پھر تو بات یہ ہے کہ سامعین اکرام تھوڑی سی بات مختلف ہو جاتی ہے۔ سامعین اکرام، آج کا وقت تقریباً اختتام پذیر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آئندہ جو درس ہے تو اس پہ اس میں تھوڑی سی مزید وضاحت کی کوشش کریں گے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہم کہیں شرک کے مرتکب تو نہیں ہو رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر، اللہ نہیں بخشے گا
ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک شرک برابر کیا جائے، کسی کے یعنی اس کی ہستی کے ساتھ، اس کی ذات میں یا صفات میں کوئی اس کا ہمسر یا کسی کو ہمسر جانے، کوئی اس کا ہم پلہ ٹھہرائے، تو یہ اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ یعنی شرک جو ہے وہ ناقابل معافی ہے، کیونکہ یہاں جو کہا جا رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی آپ برابر کریں۔ اس کے علاوہ، شرک کے علاوہ باقی گناہ جو ہیں وہ قابل معافی ہیں، وہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو معافی دے دے جو وہ چاہے، لیکن جو شرک کا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ناقابل معافی ہے، کیونکہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ سامعین کرام، یہ مضمون ذرا طویل ہے اور تھوڑا سا یعنی آپ بھی میرے ساتھ اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں کہ شرک ہے کیا، ایمان کیا ہے، ایمان باللہ کیا چیز ہے، اور شرک کیا ہے، شرک باللہ کیا ہے، اور توحید کا کیا مطلب ہے، لا الہ کا کیا مطلب ہے۔ اصل میں سامعین کرام، ہم اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے کو توحید کا مطلب کا علم نہیں ہے۔ میری دانست میں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میری دانست میں یہ معاشرہ شرک سے ناواقف معاشرہ ہے، شرک کی حقیقت کا اس کو علم نہیں ہے۔ اور بہت سے لوگ جو ہیں، آپ دیکھیں کہ ہمارے اسلامی معاشرے میں بہت سے فرقے جو ہیں ایک دوسرے پر شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، اور شرک کا جو فتویٰ ہے ایسا عام ہو گیا ہے کہ بس آپ دیکھیں کہ یہ فتوے جو ہیں بہت سستے مل جاتے ہیں کہ بھئی تم نے یہ کیا تو تم مشرک ہو گئے، یہ کیا تو تم مشرک ہو گئے۔ تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ ہے کہ یہ شرک کا سمجھ لینا چاہیے۔ اصل میں ناواقفیت جو ہے یہ دور ہونی چاہیے، جہالت جو ہے یہ دور ہونی چاہیے، حقیقت آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ حقیقت کیا ہے، شرک کیا ہے، شرک کی حقیقت کیا ہے، لا الہ کی حقیقت کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں اسے جاننے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔